السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ هم فیها خالدون۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال انجام دیے اور اپنے رب کے بارگاہ میں عاجزی اور گریہ زاری کی، وہی لوگ جنتی ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ فریقوں کی مثال ایسے ہے جیسے اندھا اور بہرا، دیکھنے والا اور سننے والا۔ کیا یہ جو صفات ہیں اس میں اس وصف میں دونوں برابر ہیں؟ پھر تم لوگ نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے؟ محترم سامعین کرام، سورہ ہود سورہ نمبر 11 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 23 اور 24 تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں بفضل اللہ باذن اللہ بتوفیق اللہ پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ لگاتار مسلسل قرآن کریم کے آیتوں کی ترتیب کے ساتھ تفسیر اور ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے، اور آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے بتوفیق اللہ۔ الحمدللہ اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور یہ دو آیات ابھی ہم نے آپ کے سامنے سورہ ہود سے ترتیب کے ساتھ پیش کیا ہے۔ ان دو آیتوں سے پہلے جو آیتیں گزری، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار و مشرکین کا ذکر کیا، ان کے بھیانک انجام کا ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے اس قرآن کریم میں بھی۔ آپ مختلف جگہوں پر دیکھ لیں، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر و شرک، کافروں کا، مشرکوں کا، ان کے بھیانک اور بدترین انجام کا ذکر کیا، اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کا بھی ذکر کیا ہے، اور جہاں پر جنتیوں کا، ایمان والوں کا، نیکوکار جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ذکر فرمایا، اس کے فوراً بعد جہنمیوں کا بھی ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے وہ اس واسطے سے ہے کہ جب بندہ قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھتا چلے، اس پر غور و فکر کرتا ہوا آگے بڑھے، تو وہ دونوں فریقوں کو دیکھ کر کے کمپیئر کر لے کہ ہمیں کس میں رہنا ہے، ہمیں کس کی طرف جانا ہے، ہمیں جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے ذکر کو بھرپور انداز میں قرآن کریم میں فرما دیا ہے۔ جنتی لوگ کیسے ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، جہنمی لوگ کیسے ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، وہ لوگ کس طریقے سے آگے بڑھتے ہیں، ان کا یعنی جنتیوں کا بہترین انجام کیا ہوگا، جہنمیوں کا بھیانک انجام کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہی سنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بدبخت لوگوں کے ذکر کے بعد ایسے نصیب والے لوگوں کا ذکر فرما رہا ہے، ایسے خوش نصیبوں کا ذکر فرما رہا ہے جو بہترین انجام والے ہوں گے۔ اس سے مراد وہ مومنین ہے جو ایمان لائے، نیک اعمال کو انجام دیے، اپنے قول اور اپنے فعل دونوں سے ان لوگوں نے نیک عمل کو انجام دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں لگے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتے رہے، اور اپنے اس پاکیزہ عمل کی بدولت قیامت کے دن وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ ایسی جنتوں کے اندر جس کے اندر بلند و بالا تخت لگے ہوں گے، جس کے اوپر بہترین بستر بچھے ہوں گے، گاؤ تکیے لگے ہوں گے، وہاں پر جنت کے پھلوں سے لدی پھندی درختیں ہوں گی، درختوں پر طرح طرح کے پھل ہوں گے، ان کے لیے کھانے پینے کے لذیذ سامان ہوں گے، بہترین مشروبات ہوں گے، ختم نہ ہونے والی نعمتیں ہوں گی، اور ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر کے بھی ایک بڑی نعمت جنتیوں کو قیامت کے دن ملے گی۔ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، جس سے بڑھ کر کے کوئی نعمت نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ملے گی۔ جس جنت میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے ان کی کہیں بھی شفٹنگ نہیں ہوگی۔ اس جنت کے اندر نہ موت، نہ بڑھاپا، نہ بیماری، نہ نیند، نہ بول و بازار، نہ تھوک، نہ بلغم، صرف کستوری کے جیسا پسینہ نکلے گا، اور جو کچھ جنتی کھائیں گے پیئیں گے وہ سب کے سب پچ جائیں گے۔ یہ جنتیوں کی نعمتوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے مختلف مقامات پہ بیان فرمایا ہے، جس کو ہم نے کوشش کی ہے بیان کرنے کی۔ بیان تو کیا نہیں جا سکتا، ہم نے کوشش کی ہے بیان کرنے کی۔ دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم،
بے شک وہ لوگ جو لوگ ایمان لائے، نیک عملوں کو انجام دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور گریہ زاری کرتے رہے۔ یاد رکھیں، ایمان خالی ایمان لائے اور عمل نہیں کر رہے ہیں بول کر کے بات بننے والے نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ مسلمان ہیں، جمعہ نماز پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ بہت سارے مسلمان ہیں جو ایمان لاتے ہیں، عید اور بقرعید کی نماز پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ بہت سارے مسلمان ہیں جو ایک وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور 4 وقت کی نماز چھوڑتے ہیں، ایک وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور 3 وقت کی نماز چھوڑتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہیں، وہ مسلمان ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پہلے کیا فرمایا؟ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کو انجام دیے۔ گویا ایمان کے ساتھ جو نیک عمل ہے وہ بالکل چولی دامن کا جیسے ساتھ ہوتا ہے، بالکل ایک ساتھ، ایک کے بغیر دوسرا نہیں۔ اسی طرح سے عمل کے بغیر ایمان نہیں اور ایمان کے بغیر عمل نہیں۔ اگر ایمان ہے اور عمل نہیں انجام دے رہے ہیں، ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر عمل ہے لیکن ایمان نہیں ہے تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ قرآن کریم میں جہاں پر بھی اٹھا کر کے دیکھیں، پہلے ایمان کا ذکر ہے اور پھر عمل کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی اس بات کو بیان فرمایا اور کہا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عملوں کو انجام دیے، واخبتوا الی ربہم، اور اپنے رب کے بارگاہ میں عاجزی اور گریہ زاری کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ابھی نیک عمل انجام دے رہے ہیں بول کر کے ہاں ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے، چلو ہٹاؤ، اب دعا نہیں کرنا، نہیں۔ نیک عملوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے بارگاہ میں ہمیشہ گریہ زاری کرتے رہنا کہ اللہ عافیت سے نواز، خیر سے نواز۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، دنیا میں بھی خیر و بھلائی دے، آخرت میں بھی خیر و بھلائی دے، اور جہنم کے آگ سے بچا لے۔ اس طرح کی گریہ زاری اور عاجزی کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ جنت ہے، ہم فیہا خالدون، اور وہ لوگ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے ان کی کہیں بھی شفٹنگ ہونے والی نہیں ہے۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دوسری آیت کریمہ میں مومنین اور کافرین دونوں کی مثال بیان کی کہ مومن کیسا ہوتا ہے اور کافر کیسے ہوتے ہیں۔ مومن کیسا ہوتا ہے اور کافر کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ نے پہلے کافروں کا ذکر کیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ مثل الفریقین، 2 فریقوں کی مثال، 2 فریقوں کی مثال، جس میں پہلا فریق وہ بدبخت لوگ جن کا ذکر پہلے گزر چکا، جس کے بارے میں کل اور کل سے پہلے کے جو دروس ہیں اس میں ہم نے بیان کیا، وہ بدبخت لوگ۔ اور دوسرے فریق وہ ایمان والے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سعادت مندی اور کامرانی سے بالکل باہرور ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا مثل الفریقین کالاعمی والاصم، جس میں سے پہلے فریق کی مثال کیا ہے کہ وہ اندھا بھی ہے اور بہرا بھی ہے، جبکہ مومن آنکھ والے اور سننے والے انسان کی طرح سے ہوتا ہے۔ اب ایک آنکھ والا آدمی اور سننے والا آدمی کیا ہوتا ہے؟ زندگی میں ہر چیز کو دیکھ دیکھ کے چلتا ہے، چلتا کہ نہیں چلتا ہے؟ کہاں پر ہم کو نقصان ہوگا، کہاں پر ہم کو فائدہ ہوگا، کہیں ادھر ہم پریشانی میں تو نہیں پڑیں گے، کہیں ایسا ہونے سے تو کوئی دقت تو نہیں ہوگا۔ ایک آنکھ والا اور سننے والا انسان اگر وہ غلطی کرنے لگتا ہے، پیچھے سے فوراً دیکھو ایسا مت کرو، ایسا کرو گے تو زندگی میں بڑا نقصان ہوگا، فوراً وہ سنتا ہے، سن کر کے آبزرو کرتا ہے، اور جو راستہ تھا اس کو چھوڑتا ہے اور صحیح راستہ اختیار کرتا ہے۔ یہ دیکھنے اور سننے والے انسان کی مثال ہے۔ مومن جو ہوتا ہے وہ دیکھنے اور سننے والا ہوتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں کافر جو ہوتا ہے وہ اندھا اور بہرا ہوتا ہے۔ آنکھ ہے نہیں، کان ہے لیکن نہیں، سننے کا نہیں، وہ حق کو جانتا بھی نہیں ہے، جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتا ہے، اور حق بات اگر سامنے پڑی یا کسی نے بتلایا اس کو اسے کوئی پرواہ نہیں، اس کا کیا فائدہ ہے اس کو کوئی پتہ نہیں۔ آپ جا کر کے بولیے ایک اللہ کی عبادت کرو، بار بار بولیے، قرآن کی آیت ہر وقت سنائی پڑ رہی ہے، پڑھ رہی کہ نہیں پڑھ رہی ہے؟ اذان کی آواز ہر وقت سنائی پڑ رہی ہے، پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے؟ اردو میں بیانات ہے، ہندی میں بیانات ہے، انگلش میں بیانات ہے، کنڑ میں بیانات ہے، نہیں بھائی اس کے آگے بین بجانا۔ اندھا بھی ہے اور بہرا بھی ہے، دنیا میں اس کے لیے کیا فائدہ ہے، آخرت میں اس کے لیے کیا فائدہ ہے، دنیا میں کن چیزوں سے نقصان ہے، آخرت میں اس کو کن چیزوں سے نقصان ہے، کافروں کو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اللہ نے فرمایا مثل الفریقین، ان 2 فریقوں کی مثال، جس میں سے ایک فریق کیا ہوگا؟ اندھا اور بہرا ہوگا۔ اللہ نے قرآن کریم سورہ انفال، اس سے پہلے جو سورت کریمہ، اس سے پہلے بہت پہلے 2-3 سورت پہلے سورت الانفال آیت نمبر 23، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
لو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم، اگر اللہ تعالیٰ ان کافروں میں جن کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے اگر ان کے اندر خیر دیکھتا تو اللہ ان کو سنا دیتا، لیکن ان کے اندر تو خیر ہی نہیں ہے، نہ یہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں دنیا کیا ہے، دنیا کا مقصد کیا ہے، آخرت ملنے والی ہے، آخرت میں کیا ہونے والا ہے، اسے کوئی مطلب نہیں، ان کو بس کھایا پیا مست۔ اللہ نے فرمایا مثل الفریقین، دو فریقوں کی مثال کالاعمی والاسم، جیسے اندھا اور بہرا، والبصیر والسمیع، اور مومنوں کی مثال کیا ہوتی ہے؟ وہ سننے والا بھی ہوتا ہے اور دیکھنے والا بھی ہوتا ہے۔ اب یہ صفت اگر ہمارے اندر ہے، اگر یہ صفت ہمارے اندر ہے تو ایمان والے، وگرنہ کھانا پوری کرنے والے مسلمان اور مومن تو بہت ہے اس پوری زمین پر کہ ہاں ہم بھی مسلمان ہیں۔ ابھی جن گننا ہوتی ہے تو اس میں لکھتے ہیں نا مسلمان، مذہب کیا لکھتے ہیں؟ اسلام۔ اب مسلمان آئے کہ نہیں اس کا مطلب ان کو نہیں ہے۔ مومن کی جو صفت ہوتی ہے وہ سننے والا بھی ہوتا ہے اور دیکھنے والا بھی ہوتا ہے۔ حق بات دکھی فوراً اس کو ایکسپٹ کیا، حق بات کان میں پڑی فوراً اس کو ایکسپٹ کیا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو آگے بڑھایا، یہ ایمان والوں کی مثال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن سننے والا اور دیکھنے والا ہوتا ہے، یعنی دلیلوں کو سننے والا، دلیلوں کے مطابق چلنے والا، دلیل اور شبہ میں فرق کرنے والا، یہ ایمان والوں کی فراست ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد کہا حل یستویان مثلا، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایمان والے اور کافر کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ افلا تذکرون، تم لوگ نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے ہو؟ اللہ نے قرآن کریم کے اندر سورہ حشر آیت نمبر 20 میں فرمایا لا یستوی اصحاب الجنت لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون۔ دیکھو جہنمیوں اور جنتی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ جنتی کیا ہوتا ہے؟ کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ جنتی کیا ہوتا ہے؟ کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جہنمی کامیاب و کامران نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا، اور اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ اس چیز کی نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے ہو کہ یہ دونوں میں فرق ہے، ایمان والے اور کافر میں فرق ہے۔ اپنے اندر ایمان والوں کی صفت پیدا کرو، جو اللہ کا کلام ملے اس کو سن کر کے اس پر غور و فکر کرو، جو نبی کی تعلیم ملے اس کو سنو اور اس پر غور و فکر کرو۔ کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کاملہ کی بہت ساری نشانیاں ہیں، اس کو سنو اور اس پر غور و فکر کرو۔ افلا تذکرون، تم لوگ نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے ہو؟ سامعین کرام، ابھی اس صورت کریمہ میں آگے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو خالص ہماری نصیحت کے لیے، ہمارے خیر و بھلائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔